علی بابا سے سورسنگ کا کورس ہم لوگوں نے اسٹارٹ کیا، ہماری یہ تیسری ویڈیو ہے۔ تو اس سے پہلے ہم لوگ 5 ایسے پوائنٹ ڈسکس کر چکے ہیں جن کو آپ نے اوائڈ کرنا ہے، جن کا آپ نے خاص خیال رکھنا ہے ٹوٹلی سورسنگ کے تمام پروسیس کے دوران۔ اور اس ویڈیو میں میں آپ کو 5 پوائنٹس ایسے بتانے جا رہا ہوں کہ جن کا آپ نے خیال رکھنا ہے، جو کہ آپ ڈیمانڈ کہہ سکتے ہیں کہ سپلائی کی طرف سے آپ کو ڈیمانڈ ان چیزوں کی ہوتی ہے، اور ان چیزوں کا آپ نے خیال رکھنا ہے تاکہ آپ کا کوآرڈینیشن جو ہے، ایک ریلیشن شپ جو ہے سپلائر کے ساتھ، وہ ایک اچھا بنے، اور اس کوآرڈینیشن، اس ریلیشن شپ کے بیس پہ آپ کو ان فیوچر بہت ہی زیادہ فائدہ ملتا ہے۔ وہ کیسے فائدہ ملتا ہے میں اس ویڈیو میں آپ کو ڈیٹیل کے ساتھ بتاؤں گا پوائنٹس کا، کہ کن پوائنٹس کو آپ نے خیال رکھنا ہے اور آپ نے اپنے سپلائر کے ساتھ ایک اچھی بانڈنگ بنانی ہے۔ تو ویڈیو کو آپ نے کمپلیٹ دیکھنا ہے، کیونکہ نیکسٹ آنے والی ویڈیوز میں ہم لوگ انشاءاللہ ایڈوانس لیول پہ بھی جائیں گے، لیکن بیسک جو پوائنٹ جو تھرو آؤٹ آپ کو ہیلپ کرنے والے ہیں، وہ میں اس پہ پہلے کلیئر کرنا ضروری سمجھ رہا ہوں۔ تو ویڈیو کی طرف چلنے سے پہلے اگر آپ لوگوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور سبسکرائب کر لیں، تاکہ آنے والی مزید ویڈیوز بھی آپ کو ملتی رہیں۔ اور اس سے پہلے کہ ہم لوگ امیزون کے حوالے سے، امیزون ٹولز کے حوالے سے بہت ساری ویڈیوز کورسز اپلوڈ کر چکے ہیں، وہ بھی آپ لوگ ضرور دیکھیے گا۔ تو چلتے ہیں ویڈیو کی طرف۔ تو جب آپ علی بابا سے سورسنگ کرتے ہیں تو اس سے پہلے میں نے آپ کو بتایا کہ 5 ایسی چیزیں جن کا آپ نے خاص خیال رکھنا ہے، جن کو آپ نے ٹوٹل سپلائی منگوانے تک پورا اس پروسیجر میں آپ نے ان کا خیال رکھنا ہے۔ آج جو 5 پوائنٹ میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں، یہ وہ پوائنٹس ہیں جو کہ انڈائریکٹلی آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ آپ کا سپلائر جو ہے، آپ کا جو مینوفیکچرر ہے، وہ ان چیزوں کی انڈائریکٹلی آپ سے ڈیمانڈ کر رہا ہوتا ہے، جو چیزیں اس کو چاہیے ہوتی ہیں۔ اور اس کا فائدہ آپ کو یہ ہوتا ہے کہ آپ اگر ان چیزوں کا خیال رکھتے ہیں تو آپ کی ایک اچھی بانڈنگ بن جاتی ہے، آپ کا ریلیشن شپ اس سپلائر کے ساتھ اچھا بن جاتا ہے، جس کی وجہ سے ان فیوچر آپ کو اس کے ساتھ بزنس کرنے میں بہت ساری آسانیاں اور فیورز ملتی ہیں، ٹھیک ہے۔ اور اس میں ہمارا جو سب سے پہلا جو پوائنٹ ہے وہ نیگوشیشن بٹ بی فلیکسیبل۔ اس سے پہلے ویڈیو میں نے آپ کو بتایا کہ نیگوشیشن لازمی کرنی ہے آپ نے، اس سے بالکل بھی نہیں ڈرنا کہ اس نے جو بھی پرائس وغیرہ لگائی ہے اسے کم نہیں کرے گا، آپ نے کرنی ہے، لازمی کرنی ہے، لیکن اسٹرکٹلی نہیں کرنی۔ مثال کے طور پہ اگر اس نے $10 کی ایک پروڈکٹ لگائی ہوئی ہے تو آپ ایسا نہیں ہے کہ ڈائریکٹ اس کو بولیں نہیں مجھے $2 کی چاہیے بھائی، دینی ہے تو دو، نہیں تو رہنے دو۔ نہیں، آپ نے اس کے ساتھ ایک اچھی ڈیل کرنی ہے، تھوڑا سا آپ نے کم کرنا ہے۔ اگر وہ کہتا ہے، اگر $10 کی دے رہا ہے تو آپ اس کو کہتے ہیں نہیں مجھے $6 کی یہ چاہیے، تو وہ کہتا ہے نہیں اتنا تو لیس نہیں ہو سکتا، میں 10 کی بجائے آپ کو $8 میں دے سکتا ہوں۔ تو 2 اس نے کم کر دیے، 2 ادھر سے، تو آپ اس کے درمیان میں جا کے کہیں جا کے ڈیل اپنی اوکے کریں گے کہ اس کی بات بھی رہ جائے اور آپ کی بات بھی رہ جائے۔ تو یہ فلیکسیبلٹی ہوتی ہے، یہ آپ کو لازمی دکھانی پڑتی ہے، چاہے وہ آپ فزیکلی کوئی بھی اپنا بزنس کر رہے ہیں، چاہے یہاں ورچولی آپ کر رہے ہیں، تو یہاں پہ ڈیلنگ کے دوران آپ کو فلیکسیبلٹی لازمی دکھانی ہے۔ تو اس چیز کا آپ نے خاص خیال رکھنا ہے کہ جو بھی آپ ان کے ساتھ ڈیلنگ کریں اس میں لازمی ایک فلیکسیبلٹی کا پوائنٹ اپنا رکھیں، ایک مارجن اس کا ضرور رکھیں۔ اس کے بعد ہمارا جو دوسرا پوائنٹ آتا ہے وہ ہے کہ پروفیشنلٹی، بی پروفیشنل۔ آپ نے ہمیشہ جتنی بھی ڈسکشنز لے کے جانی ہے اس کو پروفیشنلی لے کے چلنا ہے، کہیں بھی لوز ٹاکنگ وغیرہ آپ نے نہیں کرنی، ٹو دی پوائنٹ۔ کیونکہ بہت بڑی آپ ایک اگر مینوفیکچر سے کا ڈیل کر رہے ہیں تو ضروری نہیں ہے کہ وہ صرف ایک آپ ہی کلائنٹ ہے جن سے وہ ڈیل کر رہے ہیں، اور بھی بہت سارے کلائنٹس ہیں جن کو ایٹ اے ٹائم وہ ڈیل کر رہے ہوتے ہیں۔ تو آپ نے ٹو دی پوائنٹ، شارٹ ٹو شارٹ ان کے ساتھ ڈسکشن رکھنی ہے، پروفیشنلی رکھنی ہے، تاکہ کم سے کم وقت میں آپ کا کام بھی ہو جائے اور ان کا کام بھی ہو جائے۔ تو یہ پروفیشنلٹی ہوتی ہے، اس سے آپ کا ٹائم بھی سیو ہوتا ہے، ان کا ٹائم بھی سیو ہوتا ہے، اور جہاں پہ ایک دوسرے کا آپ خیال رکھیں تو وہ وہاں پہ بزنس کرنے میں آپ کو بھی مزہ آئے گا، اور وہ بھی آپ کو زیادہ سے زیادہ فیورز ان فیوچر ضرور دے گا۔ اس کے بعد اسی سے ملتا جلتا میرا جو تیسرا پوائنٹ ہے وہ ہے کمیونیکیشن۔ کمیونیکیشن آپ نے اس میں ڈیلے نہیں کرنا، ٹھیک ہے۔ آن دے، جیسے آپ یہ اگلے سے کرتے ہیں نا کہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ مجھے
فوراً ریپلائی ملے، اور آپ جیسے علی بابا پہ اگر کوئی سپلائر ڈھونڈتے بھی ہیں تو اس کا رسپانس ریٹ بھی آپ کے کرائٹیریا میں ہوتا ہے کہ رسپانس ریٹ اس کا اچھا ہونا چاہیے. تو جیسے آپ کی یہ ڈیمانڈ ہوتی ہے کہ مجھے کوئکلی رسپانس ملے، تو ایسے ہی سپلائر کی طرف سے بھی آپ کو ڈیمانڈ ہوتی ہے کہ آپ بھی اس کو کوئکلی ریپلائی کریں. ایسا نہیں ہے کہ آپ نے ایک کوئری کی، اس نے فوراً سے اس کا جواب دے دیا اور آپ نے پھر 2 گھنٹے کے بعد اسی جواب کے ایک اور سوال آپ نے کر دیا. تو یہ کمیونیکیشن گیپ نہیں آپ نے رکھنا. ٹھیک ہے، اگر آپ یہ اس سے ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ وہ آپ کو کوئکلی جواب دے اور وہ آپ کو دے بھی رہا ہے، تو پھر آپ کی بھی یہ ڈیوٹی بنتی ہے کہ آپ بھی اس کو کوئکلی جواب دیں، کوئکلی آنسر کریں اس کی بات کا. ٹھیک ہے، تو اس چیز کا آپ نے خاص خیال رکھنا ہے. یہی آپ کی جو سنسیئرٹی ہے، یہی آپ کا جو ایک میچورٹی ہے وہ شو کرتی ہے سپلائر کے سامنے. سپلائر جیسے ہم لوگ سپلائر کی بات کو بہت زیادہ ایک مانیٹر کرتے ہیں، دیکھتے ہیں اس کی بات چیت کو، تو ایسے ہی وہ بھی ہماری بات چیت کو دیکھتے ہیں اور ہماری ایک یوں سمجھیں کہ ریٹنگز ان کی نظروں میں بن جاتی ہے. تو آپ نے کمیونیکیشن جو ہے وہ آن دی اسپاٹ آپ نے کرنی ہے، اس میں ڈیلے بالکل بھی نہیں کرنا. اس کے بعد جو چوتھا پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ پیمنٹ کا جو شیڈیول ہے اس کو آپ نے اسٹرکٹلی فالو کرنا ہے. آپ کی جو بھی ڈیل کسی بھی مینوفیکچرر سے ہوتی ہے، تو آپ کی جو بھی اس کے ساتھ پیمنٹ، جو بھی ریٹ وغیرہ فائنلائز ہوتے ہیں، اس کے بعد آپ کا ڈیسائیڈ ہوتا ہے کہ اتنے آرڈر کے بعد یا جو بھی آپ کا بزنس پلان بنتا ہے، میں آپ کو اتنی پیمنٹ کروں گا. جو ٹائم جو بھی آپ نے فکس اس کے ساتھ کیا ہوگا، آپ نے بعد میں وہ ڈن کیا ہوگا، تو آپ نے اسی ٹائم پہ اس کی پیمنٹ لازمی اس کو کرنی ہے. ٹھیک ہے، اگر ایک مینوفیکچرر آپ کی ساری ڈیمانڈز پوری کر رہا ہے تو آپ کا بھی فرض بنتا ہے کہ آپ نے جو بات اس سے کی ہے اس پہ آپ بھی پورا اتریں. تو جو بھی پیمنٹ کی ٹرمز اینڈ کنڈیشنز آپ کی اس کے ساتھ ڈیسائیڈ ہوئی ہیں، ان کو آپ نے اسٹرکٹلی فالو کرنا ہے. پیمنٹ میں کوئی بھی ڈیلے وغیرہ آپ نے نہیں کرنا. اس کے بعد جو فائنل پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ جو بھی انوینٹری آپ نے اسے پرچیز کر لی، تو آپ نے کوشش کرنی ہے جلد سے جلد اس کو سیل کریں اور اگین اس کو آرڈر دیں. ٹھیک ہے، یہ تو ہر کوئی چاہتا ہے سیل کرنا، لیکن آپ نے اس کی زیادہ سے زیادہ کوشش کرنی ہے کہ آپ جلد سے جلد اس کو سیل کریں. اس کا کیا ہوتا ہے، اس سے آپ کی جو ریٹنگ اس کی نظر میں ہوتی ہے وہ بہتر ہوتی ہے کہ بندہ پروفیشنل ہے، اچھا بزنس مین ہے، اچھی سیل بھی کر رہا ہے. تو وہ پھر ان فیوچر آپ کو فیورز بھی دیتا ہے. مثال کے طور پہ اگر آپ کو اس دفعہ اس نے آرڈر $8 کا دیا ہے، تو نیکسٹ اگر آپ اس کو ایک اور آرڈر دیتے ہیں تو ہو سکتا ہے وہ آپ کو $7 پہ آپ کو وہ پروڈکٹ پرووائڈ کر دے. ٹھیک ہے، اگر آپ نے اس کے ساتھ کمیونیکیشن اچھی رکھی ہے، کوئکلی اس کو جواب دیا ہے، پیمنٹ میں آپ نے کوئی بھی ڈیلے نہیں کیا، اور آپ نے اب وہ انوینٹری جو پہلی منگائی ہے اس کو جلدی سے جلدی سیل کر کے اگین اس کو آرڈر دے دیا، تو وہ لازمی آپ کو فیور دیتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ لانگ ٹرم بزنس کا آپ نے سوچنا ہے. تو یہ آپ کو جتنا بھی آگے، کیونکہ سورسنگ تو آپ نے ایک اپنا اگر مثال کے طور پہ پرائیویٹ لیبل لانچ کر دیا تو یہ نہیں ہے کہ ایک ہی دفعہ آپ نے انوینٹری منگا لیا، آپ کو دوبارہ ضرورت نہیں پڑنی. تو یہ لانگ ٹرم آپ کا چلتا ہے، لائف ٹائم آپ کا چلتا ہے. تو جتنی اچھا آپ کا ایک ریلیشن شپ بلڈ ہوگا نا مینوفیکچر کے ساتھ، اتنا ہی آپ کو ان فیوچر وہ بزنس کرنے میں آسانی ہوگی. ایسے ہی اگر آپ کا ریلیشن شپ، آپ کی وہ کمیونیکیشن گیپ وغیرہ رہتا ہے، تو پھر آپ جیسے نیو سپلائر آپ کرتے رہیں گے تو اس کی پروڈکٹ کی کوالٹی پہ بھی بہت فرق پڑتا ہے، اور اس سے آپ کا ٹائم بھی ضائع ہوتا ہے. ٹھیک ہے، وہ لازمی نہیں ہے کہ آپ کو اس سے پروڈکٹ بھی سستے میں ہی مل جائے، آپ کو یہ پروڈکٹ بھی کاسٹلی پڑ سکتی ہے. تو کوشش کریں جو آپ سپلائر مینوفیکچر آپ ایک دفعہ اس کے ساتھ بات چیت کرتے ہیں، اس کو لانگ ٹرم لے کے آپ نے چلنا ہے. ایسا آپ نے ذہن میں بالکل بھی نہیں رکھنا کہ یہ نہیں تو چلو اور اسی بے شمار مینوفیکچر بیٹھے ہوئے. تو یہ آپ کی بھول ہے، آپ اپنا وقت بھی ضائع کر رہے ہیں اس میں آپ کو نقصان ہو. مل تو جائیں گے آپ کو، لیکن آپ کے ٹائم کا ویسٹیج ہے، آپ کے پیسے کا ویسٹیج ہے، اور آپ کی وہ بزنس پہ بھی اس کا امپیکٹ پڑتا ہے اگر ٹائملی آپ کو انوینٹری نہیں ملتی. تو ان 5 پوائنٹس کا آپ نے تھرو آؤٹ جتنی بھی سورسنگ کرنی ہے، سورسنگ کے دوران خیال رکھنا ہے، اور سپلائر کے ساتھ اچھا ریلیشن شپ آپ نے بلڈ کرنے کی کوشش کرنی ہے. تو امید ہے کہ یہ پوائنٹس آپ کے کلیئر ہو گئے ہوں گے. مزید نیکسٹ آنے والی ویڈیوز میں ابھی میں اکاؤنٹ کریشن وغیرہ اور اس کے بعد اس کا کرائٹیریا جتنا بھی ہے علی بابا کے حوالے سے، وہ نیکسٹ آنے والی ویڈیوز میں آپ کو بتاتا رہوں. تو اگر آپ لوگوں کو ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں،
اور اپنے دوستوں سے بھی اس کو ضرور شیئر کریں.